السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، صدق اللہ العظیم۔ ہمارے علاقوں میں جہاں پر گرمائی تعطیلات، سمر ویکیشنز شروع ہو رہے ہیں، ہونا چاہیے جس میں نماز، عقیدہ، طہارت کے مسائل، نوجوانوں کے مسائل سنانے کے ساتھ تاریخ کی عظیم شخصیات، انقلابی شخصیات کا تذکرہ کیا جانا چاہیے۔ قرآن قصے سناتا ہے، سچے قصے، انبیاء علیہ السلام کے قصے، اور قصوں کے ذریعے سے، اسٹوریز کے ذریعے سے آدمی کے دل میں جماؤ پیدا ہوتا ہے، حوصلے بلند ہوتے ہیں، ایمانی تازگی آتی ہے، عمل کرنے کے ارادے ہوتے ہیں، آدمی نقالی کرنے لگ جاتا ہے۔ اس زمانے میں اسٹوریز سنائی جاتی ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لیکن بڑے بڑے ملینئرز، کھلاڑیوں یا غیر مسلموں کے واقعات یا چوہا بلی کے واقعات سنائے جاتے ہیں۔ اس کا بھی ایک درجے میں نفع ہے، لیکن انہی باتوں کو سیرت کی روشنی میں، صحابہ کی زندگیوں کی روشنی میں، تاریخ کے جینیس، عظیم، ہمارے متفق علیہ قرآنی مزاج کے نوجوانوں کے تذکرے کے ذریعے سے بھی موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، لیڈنگ اسکلز، قائدانہ صلاحیت، تعمیر شخصیت کے مضامین کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عظیم قائد کوئی مانے نہ مانے، کوئی لکھے نہ لکھے، 100 ہیروز لکھنے والوں نے قاتلوں کو بھی ہیرو لکھا، فاجروں کو بھی ہیرو لکھا، لٹیروں کو بھی ہیرو لکھا۔ جلاد کیسے مثالی شخصیت ہو سکتا ہے؟ نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ بے رحم انسان آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان میں، اردو زبان میں بہت اچھا لکھا ہے۔ مشاہیر صوفیہ، مشاہیر مجاہدین، مشاہیر شعراء، مشاہیر مصنفین جو فیمس اور انتہائی معروف ہیں، پروفیسر محسن عثمانی صاحب کی 7 جلدیں اردو زبان میں، عربی میں ایک صاحب نے کتاب لکھی، 100 عظیم من عظماء الاسلام، اسلام کی 100 عظیم شخصیتیں، سیاست میں، جہاد میں، تدریس میں،
ملکوں کی آزادی میں، رفاہی کام میں، نفاذ شریعت میں، تصنیف و تالیف میں ان لوگوں کا ذکر کیا، کیوں نہیں سناتے ہم طارق بن زیاد کو، یوسف بن تاشقین کو؟ ہم کیوں نہیں سناتے مجددین کو، پورے عالم پر جن کے اصلاحی خدمات کے اثرات شہرت کے بھوکے نہیں تھے، اونچے محلات میں نہیں رہے وہ لوگ؟ کتنا زاہدانہ مزاج، کس قسم کے بے لوث، اپنا الو سیدھا کرنے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملت کو استعمال کرنے والے لوگ نہیں تھے، گمنامی میں زندگی گزارا۔ تو میرے بزرگوں، اس مجلس میں یہ ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موجودہ دور کی مشہور شخصیات سوشل میڈیا پر، کوئی دائرہ متعین نہیں ہے ہمارا، ہر کلپ دیکھنا ہے، ہر پوسٹ پڑھنا ہے، ہر آدمی کو سننا ہے۔ میرے بھائی، کنفیوزڈ ہو جائیں گے آپ، تشکیک زدہ ذہن بن جائے گا۔ پوچھ لیجیے آپ کہ پڑھنا کس کو چاہیے، سننا کس کو چاہیے، پوچھنا کس سے ہے؟ دریافت کیجئے، تحقیق کیجئے، صحبت میں رہیے، پھر اس کے بعد اسے سنیے۔ ہمیں ضرورت ہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ۔ کتنا بڑا کام کیا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، کتابیں کم لکھی، انسان زیادہ تیار کیے۔ صنف الرجال ولم یصنف الکتب، انسان لکھے۔ انہی سے پڑھا حضرت تھانوی نے، انہی سے پڑھا مولانا الیاس نے، انہی سے پڑھا سیاست ساز مفتی کفایت اللہ نے، انہی سے پڑھا مشہور مصنف، مفسر، مجاہد، اور 2 مرتبہ اسمبلی الیکشن کے ذریعے سے زاہدانہ خدمت کرنے والے حفظ الرحمان سیوہاری نے، انہی سے پڑھا انور شاہ کشمیری نے، اور کتنی لمبی فہرست ہے، انہی سے پڑھا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نے۔ شیخ الہند کا تذکرہ اللہ نے گہرا علم دیا۔ قرآن و حدیث کے بغیر کیا قائد ہے یہ؟ قرآن و حدیث کے فہم کے بغیر کیا لیڈرشپ ہے؟ انہوں نے جمع کیا علی گڑھ کو، دارالعلوم دیوبند کو، جامعہ ملیہ میں، تاکہ ملا اور مستر کا فرق نہ رہے، دین اور دنیا کے علوم میں دوریاں نہ رہیں۔ مالٹا کی جیل میں تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، اس زمانے میں جو زبان سمجھی جاتی تھی، ملک کی آزادی کے لیے قید و بند کو جھیلا۔ صرف مدرسے میں نہیں رہے، صرف سیاسی میدان میں نہیں رہے، صرف چند تنخواہوں پر جینے والے نہیں تھے، سارے میدانوں میں پڑھیے، سنائیے اپنی نسلوں کو۔ ہمارے یہاں جو تحریکیں ہوتی ہیں، جو تنظیمیں ہوتی ہیں، عام طور پر اپنے بزرگوں، اپنے حضرت جی، اپنے خلفاء کا ہی تذکرہ کرتی ہیں، انہیں موقع نہیں ملتا، خول سے باہر نہیں نکلتی۔ لیکن دنیا میں اور تحریکیں بھی ہیں، دین کے اور خادم بھی ہیں، اور عظیم مجدد بھی ہیں۔ سناؤ اخوان کی قربانیاں، شیخ محمد غزالی کو سناؤ، عبد القادر عودہ کو سناؤ، سید قطب شہید کو سناؤ، شیخ مصطفیٰ سباعی کو سناؤ، سعید رمضان
البوطی کی کتابیں سناؤ، سولیوں پر چڑھ گئے، شریعت کے ایک ایک جزئیے پر زندہ کرنے کی محنت کی۔ ذہین ترین قسم کے لوگ، اونچی قابلیت والے لوگ، پی ایچ ڈیوں پر پی ایچ ڈیاں، ماسٹرز پر ماسٹرز، ملکوں کا سفر، انگریزی زبان میں ان کی کتابوں کے ترجمے۔ نوجوان نسل کو اگر یہ جو خدمات ہو چکی ہے ہم سنائیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اب ہم ان کی خدمات کے تسلسل کو آگے کیسے بڑھائیں۔ ان اخوان سے تعلق رکھنے والی بہنوں کے واقعات، قربانیوں کے واقعات، جیلوں میں سولیوں پر چڑھائے جانے ڈالے جانے کے واقعات، ان کے عزیمت اور مجاہدات کے واقعات، روح کانپ جائے گی، رواں رواں آدمی کا زلزلہ آ جائے گا، اپنے مرد ہونے پر شرم آئے گی۔ مغرب کا رد کیسے کیا، ویسٹرن کلچر کی کمزوریوں کو کیسے بے-لاگ تنقید کی، حکم شریعت کو اسلامی ملکوں میں نافذ کرنے کے لیے کیسے قربانیاں دی، محض کمفرٹ زون میں نہیں رہے، اتنا کام نہیں کیا جتنا کفر نے ان کو اجازت دی، اور بھی کچھ کیا انہوں نے، اور بھی کچھ کیا انہوں نے۔ شیخ احمد یاسین کے لوگ، شیخ رنتیسی وغیرہ، ان لوگوں کا تذکرہ سنانا چاہیے۔ جب چیریٹی کے کام، رفاہی کام کا تذکرہ آتا ہے تو کسی مدر ٹریسا کا یا کسی ڈان باسکو کا یا کسی اور عیسائی ادارے کا ہی تذکرہ کیا ان لوگوں نے اپنی مردہ عیسائیت کو زندہ کرنے کے لیے، ذہن و دماغ میں عیسائیت پلانے کے لیے۔ لیکن آپ سنائیے عبد الرحمن الصمیت کو، کویت کے بڑے مخیر، سنائیے عبداللہ المطوع کو، عظیم انسان گزرا ہے۔ کئی افریقی ملکوں میں بیواؤں کی کفالت، یتیموں کا نظم، مسجدوں کی تعمیر، سود میں نہیں گئے، کبھی بیاج میں نہیں گئے، لون نہیں لیا، تجارت کو بڑھایا۔ مسلمان ملکوں کے بادشاہوں کو تنبیہ کی، یورپین ملکوں کو ان کی غلط پالیسیوں پر ٹوکا، خطوط لکھے انہیں۔ یہ ہے عبداللہ المطوع۔ کیسے کیسے لوگ ہیں ان گرمائی کورس میں، ایسی مؤثر شخصیات، ایسے بڑے کارنامے رکھنے والے علماء کا تذکرہ آئے گا تو پھر ہمارے بچے ناچنے والوں کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ اچھے چشمے، اچھی ٹی شرٹ، اچھے فون، اچھے فنکشن ہال پر اپنی عمر کو نہیں نچوڑیں گے، ڈالر اور ریال کا غلام بن کے نہیں مریں گے، پاؤنڈ پر اپنے ماں باپ کے جنازوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے دیا ہی نہیں انہیں اونچا نمونہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے، ہماری آخرت بن جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ اس زمانے میں بہت بڑا کام کیا انڈونیشیا کے بڑے ماہر تعلیم عبد الرحمن واحد رحمت اللہ علیہ نے، بڑا کام کیا سیاسی میدان میں، معاشی میدان میں، تعلیمی میدان میں، غیر سودی انٹرسٹ فری بینکنگ سسٹم میں، اپنے ملک کے مختلف اقوام کے درمیان نزدیکیاں پیدا کرنے کا کام مہاتیر محمد نے کیا۔ سنائیے آپ کہ ان کے تجربات کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ نو مسلم بہنیں، وہ نو مسلم بھائی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا،
انگریز ہے لیوپولڈ، جس کا اسلام قبول کرنے کے بعد محمد اسد نام ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی روڈ ٹو مکہ۔ مریم جمیلہ ہے، زبردست کتاب لکھی اسلام کے قبول کرنے کے بعد۔ ایسی نو مسلم بہنیں، ایسے نو مسلم بھائی، ان کی زندگیاں، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے سوچنے کے انداز، انہوں نے جاہلیت کو دیکھا، انہوں نے اسلام کو صحیح سمجھا، زیادہ سمجھا، زیادہ قدر کی۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ ان سمر ویکیشنز میں ہونا چاہیے۔ ایک اور ہے جرمنی کی رہنے والی آنا میری شیمل نامی خاتون ہے، اس نے اسلام میں کشش پائی۔ ہم تو پشتینی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پردے کے نظام میں کتنا خیر ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے نماز کی کیا طاقت ہے، ہمیں احساس کم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ سے دنیا کی غربت کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ حج کے ذریعے سے عالمی اجتماعیت کے قائم کرنے کا اللہ نے کیسے نظام بنا دیا۔ ہم نے کبھی تدبر ہی نہیں کیا۔ قرآن کے آیات میراث میں، آیات حجرات میں اور سورۃ النور کے پیغام میں ان لوگوں نے محنتیں کی۔ بس سرسری گزر جاتے ہیں ہم مولانا حسرت علی موہانی سے، سرسری گزر جاتے ہیں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان میں سے ایک ایک شخصیت کی زندگی کو سنایا جائے، یہ جو مایوسی ہے، یہ جو ذہنی غلامی ہے، یہ جو پست ہمتی ہے، اس کی بڑی وجہ اپنے بڑوں کا تذکرہ، اپنے ماضی کا تذکرہ نہ ہونا ہے۔ تاریخ سناؤ تحریک پیدا کرنے کے لیے، تاریخ اس لیے نہیں کہ پیٹھ تھپ تھپائیں، تاریخ اس لیے نہیں کہ طفل تسلی دیتے رہیں، تاریخ اس لیے نہیں کہ تسکین ہو جائے جذبات کی، تاریخ اس لیے نہیں کہ پدرم سلطان بود میرے باپ دادا تو بڑے بادشاہ تھے، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تاریخ اس لیے سناؤ کہ تحریک پیدا ہو جائے، میں ان کی نسبتوں کا امین، میں ان کے مشن کا حصہ، میں ان کے تجربات کو آگے بڑھانے والا، میں ان کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا تو بنوں میں۔ کتنی بڑی دولت ہے اس ملک میں جمعیت علماء ہند، کتنی بڑی طاقت ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ مسلم ملکوں میں نہیں ہے، عرب ملکوں میں نہیں ہے۔ جیسے امارت شرعیہ کا نظام بہار، اڑیسہ، بنگال میں حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد نے قائم کیا، مولانا منت اللہ رحمانی نے قائم کیا۔ پڑھیں تو صحیح مکاتب کا جال جو پورے ملک میں ہمارے علماء سنبھال رہے ہیں، رضاکارانہ طور پر سرکاری امداد کے بغیر، مسلمانوں کی پوری ناقدری کے ساتھ۔ کتنا بڑا احسان ہے ان علماء کرام کا۔ گرمائی کلاسز میں، سمر ویکیشن میں ان بیٹیوں کو جوڑ کر سنائیے صحابیات کا تذکرہ، محدثات و مفسرات کا تذکرہ، قاریات کا تذکرہ، ان عورتوں کے انقلابی کارناموں کا تذکرہ جو گھر کی چہار دیواری میں رہ کر مردوں کو حوصلہ دیا، مولانا الیاس صاحب کو حوصلہ دیا، قاسم نانوتوی کو حوصلہ دیا، میدان جنگ میں حضرت خنسا نے حوصلہ دیا، حضرت سلمہ نے حوصلہ دیا۔ فتوح الشام کو سنائیے، سمسام الاسلام کو سنائیے، شاہنامہ اسلام پڑھا جاتا تھا۔ حضرت تھانوی کی کم سے کم بہشتی زیور کا ایک حصہ ہے نیک بیبیوں کے واقعات، نیک بیبیوں کے واقعات۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے شاہ کرمانی کی بیٹی کیسی تھی
لکھا ہے حضرت شعیب کی بیٹیاں کیسی تھی، لکھا ہے کہ اولیاء کرام کی بیٹیاں، بشر حافی کی بیٹی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، انہوں نے کیسے ناموافق حالات میں اپنے آپ کو ایمان پر بھی جمایا، شوہر کی وفاداری پر بھی جمایا اور اسلام کے شاعر پر بھی جمایا، خود کو بھی چلایا، اپنی اولاد کو بھی چلایا۔ میرے بھائی، ہماری تاریخ خالی نہیں ہے، ہم تہی دامن نہیں ہیں، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہمارے پاس ایسی اونچی اونچی ہستیاں ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے آسانی کے ساتھ دائیں بائیں تاک جھانک کرنے کی، مرعوب ہونے کی دوسرے اقوام سے۔ ایک محمد فاتح کو تو دیکھ لو، ایک صلاح الدین ایوبی کو تو دیکھ لو، کیسے انسانیت نواز تھے۔ بیت المقدس کی جنگ چل رہی ہے، دشمن کی فوج کے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا تھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے خاص وقت متعین کر دیا کہ فلانے نل سے دودھ آئے گا، دشمن کی فوج کے بچوں کے لیے۔ لڑائی ہماری دشمن سے ہے، ان کی عورتوں سے نہیں، ان کے بچوں سے نہیں۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی۔ شام کے علاقے میں اتنے وقف کیے مسلمانوں نے، اتنے وقف کیے مسلمانوں نے، کتب خانے، مدرسے، بیوائیں، یتیمیں، سرائے، مسافر خانے، مزدور اور غیر سودی قرضے، کیا کیا کیا، یہاں تک کہ علماء کو اعلان کرنا پڑا اب انسانوں کی ضرورت کے لیے وقف کی ضرورت نہیں، حیوانوں کی ضرورت کے لیے وقف کی ضرورت ہے۔ گرما کے موسم میں سائپرس کے پرندے ادھر آ جاتے ہیں، ان کے دانہ پانی کے لیے کوئی جائیداد وقف کرنا ہو تو کرو، اس کی جو آمدنی اور کرایہ آئے گا وہ ان پرندوں کے کھلانے پلانے پر لگائیں گے۔ ہم ناہنجار ہیں، اس میں شک نہیں، ہم نااہل ہیں، اس میں شک نہیں، ہم اپنے بڑوں کے نام کو بدنام کرنے والے، ان سے کوئی نسبت نہیں، اس میں شک نہیں، لیکن سناؤ تو صحیح، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو بے حسی ختم ہو، کچھ تو ناکارہ پن تھمے، اور کچھ تو اپنے مستقبل کے تعمیر کرنے کے لیے اس ماضی سے عبرت لی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔